السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام بدخشان بن مرسلان تھا اور اپنے گاؤں کا چودھری تھا۔ حضرت سلمان اس کو سب سے زیادہ پیارے تھے، حتیٰ کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر میں رکھتا تھا اور قدم باہر نہ نکالنے دیتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام بابا رکھا اور ہوش سنبھالنے پر ان کو بھی آتش پرستی میں لگا دیا، یہاں تک کہ حضرت سلمان آتش کدے کی خدمت میں اس انہماک سے لگے کہ ہر وقت روشن رکھتے تھے اور آتش کدے کے پجاری اور مندر کے نگراں بن گئے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک روز میرا باپ مکان بنوانے میں مشغول ہو گیا اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کاشت کی خیر خبر لانے کے لیے بھیج دیا اور ساتھ ہی جلد آنے کی بھی وصیت کر دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تو نے واپس ہونے میں دیر کی تو تیری جدائی کی فکر میرے لیے ساری فکروں سے بڑھ جائے گی۔ والد کے کہنے پر میں گھر سے نکلا۔ راستے میں عیسائیوں کے گرجا پر میرا گزر ہوا اور اس کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کی نماز پسند آ گئی اور دل میں کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں ہے۔ میں شام تک وہیں رہا اور سورج چھپنے پر گھر واپس آیا تو باپ نے سوال کیا، اب تک کہاں تھا؟ میں نے باپ کو اپنا پورا حال سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ مجھے نصارہ کا دین پسند ہے اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا یہ تم نے غلط سمجھا، ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، سچا دین وہی ہے جو تیرا اور تیرے باپ دادوں کا دین ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلا شبہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ جب باپ نے میری گفتگو سنی تو اسے کھٹکا ہوا اور اس ڈر سے کہ کہیں میں ان سے نہ جا ملوں مجھے گھر میں بند کر دیا اور پاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ میں نے اس قید و بند کی حالت میں عیسائیوں کی خبر بھیج دی کہ جب شام سے سوداگر آئیں تو مجھے خبر کر دینا، میں ان کے ساتھ تمہارے دین کے مرکز میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد کچھ شامی تاجر آ گئے، انہوں نے مجھے خبر کر دی۔ جب وہ تاجر واپس جانے لگے تو میں نے بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب میں ان کے ساتھ شام پہنچ گیا تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ تمہارے یہاں عیسائیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجا میں جاؤ، وہاں کا جو پاپائے اعظم ہے وہی سب سے افضل ہے۔ میں گرجا میں جا پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے دین کو پسند کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہاری خدمت میں رہوں اور تعلیم حاصل کروں۔ اس نے کہا، بہتر ہے رہنے لگو۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور رہتے رہتے اس کے کچے چٹھے سے خوب واقف ہو گیا۔ یوں تو وہ بڑا بزرگ بنا ہوا تھا مگر تھا بڑا خراب آدمی، لوگوں کو صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور جب اس کے کہنے سے لوگ صدقات و خیرات لے کر آتے تو ان سب کو اپنے پاس جمع کر لیتا اور مسکینوں کو کچھ بھی نہ دیتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے معتقدین دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسے دفن نہ کرو، یہ تو بڑا خراب آدمی تھا، تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور جب تم اس کے پاس صدقات و خیرات کی رقم جمع کر دیتے تھے تو نہ کسی فقیر کو دیتا تھا نہ کسی مسکین کو، بلکہ اپنے ہی خزانے میں بھر دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، تمہیں کیا پتا؟ میں نے کہا، آؤ تمہیں اس کا خزانہ بتا دوں۔ یہ سن کر وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ میں نے ان کو اس کا خزانہ دکھایا تو انہوں نے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے رکھے ہوئے دیکھے۔ مٹکے دیکھ کر ان کو میری بات کا یقین آ گیا تو بڑے برہم ہوئے اور ان کے دلوں میں اس پادری کی ذرا بھی وقعت نہ رہی اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اسے ہرگز دفن نہ کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی ناش کو سولی پر چڑھا کر پتھر مارتے مارتے چورا بنا دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کی جگہ دوسرے شخص کو لائے جسے انہوں نے گرجا کا پادری بنا دیا۔ یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت افضل تھا اور دنیا سے بہت بے رغبت تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے علم میں، میری معلومات میں تو اب کوئی شخص اصل دین مسیحی پر نہیں ہے سوائے فلاں صاحب کے جو شہر موصل میں رہتے ہیں، تم انہی کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی۔ اس نے درخواست منظور کر لی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی موت آ پہنچی تو میں نے کہا کہ آپ کا میرے متعلق کیا ارشاد ہے؟ بتائیے اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیبین میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ،
میں نے نصیبین کا سفر کیا اور اس شخص کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس بھیجا گیا تھا، اور اس کو میں نے اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا، مگر دنیا والی زندگی ہمیشہ کے لیے کسی کو بھی نہیں ملی۔ وہ شخص بھی مرنے لگا تو میں نے کہا، اب میرے لیے کیا ارشاد ہے، بتائیے اب کہاں جاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ اب تم اموریہ میں فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا شخص تھا۔ اموریہ کے دوران قیام میں نے کمانے کا دھندا کر لیا اور میرے پاس گائے بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس اموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیرا تو میں نے اس سے کہا کہ بتائیے میں اب کہاں جاؤں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، اللہ کی قسم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح پابند ہو۔ اب تمہیں کس کے پاس بھیجوں؟ بس اب تو تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرو۔ ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ دین ابراہیم علیہ السلام لے کر آئیں گے، عرب سے ظاہر ہوں گے۔ وہ ایسے شہر کو ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور جہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہدیہ کھائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور یہ نشانی بھی کہ ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اگر تم سے ہو سکے تو عرب چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر یہ پادری بھی دنیا سے سدھارا۔ میں عرب پہنچنے کی تدبیر سوچنے میں لگا رہا، حتیٰ کہ قبیلہ بنی کلب کے کچھ لوگ اموریہ پہنچ گئے جو عرب سے تجارت کے لیے آئے تھے۔ ان سے میں نے کہا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو اور اس احسان کے بدلے میں میری یہ بکریاں اور گائیں لے لو؟ اس بات کو انہوں نے منظور کر لیا اور مجھے ساتھ لے کر عرب چل دیے۔ میں نے اپنی بکریاں اور گائیں ان کو دے دی۔ وہ مجھے وادی القریٰ لے گئے جو عرب ہی کا علاقہ ہے، مگر انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیا۔ جس شخص کے ہاتھ مجھے بیچا تھا اس نے مجھے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، قبیلہ بنو قریظہ میں سے تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ میں سے تھا۔ وہ مجھے مدینہ لے گیا۔ مدینہ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ بس یہی وہ شہر ہے جہاں میری مراد حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں کھجوروں کے باغ بھی ہیں اور شہر کے دونوں طرف کنکریلی زمین بھی ہے۔ میں مدینہ میں اپنے آقا کے کام میں لگا رہا، اور اسی اثنا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک روز میں ایک درخت پر اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، خدا بنی قیلہ کو غارت کرے۔ بنی قیلہ سے انصار مراد ہیں۔ ابھی میں ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور اپنے کو نبی بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوشی کا سا عالم ہو گیا، حتیٰ کہ میں درخت سے گرنے کے قریب ہو گیا۔ بڑی عجلت کے ساتھ میں درخت سے اتر کر اپنے آقا کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا اور کہنے لگا، چل تو اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ چنانچہ میں واپس ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میرے دل میں بے چینی اور بے قراری تھی، جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ صبح جو بات سنی تھی اس کی حقیقت معلوم کروں، اس کی سچائی معلوم کروں، اور جس شخص کو میرے آقا کے چچا زاد بھائی نے مدعی نبوت بتایا ہے اس کو چل کر دیکھوں اور اس کی نبوت کو ان نشانیوں کے ذریعے جانچوں جو اموریہ والے پادری نے بتائی تھی۔ چنانچہ جب شام ہو گئی اور مجھے کام سے فرصت ملی تو میں ایک خوان میں تازہ کھجورے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ صدقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے سے اٹھا لو، کیونکہ ہم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جن کے لیے صدقہ حلال تھا کہ تم کھا لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کھا لیا اور آپ ہاتھ روکے ہوئے بیٹھے رہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد میں چلا گیا اور پھر موقع پا کر کچھ کھجوریں جمع کر کے لایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر مدینہ شہر میں تشریف لے جا چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ ہدیہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب میں مہر نبوت کے دیکھنے کا ارادہ کر رہا تھا اور تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور خاتم النبوہ یعنی مہر نبوت دیکھنے کے لیے گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تو میرا مقصد سمجھ لیا اور خود بخود اپنی مبارک چادر اٹھا کر مجھے مہر نبوت دکھلا دی۔
میں اس پر جھک گیا اور اسے چومنا شروع کر دیا، اور چونکہ تینوں نشانیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور اپنا پورا قصہ سنایا تو آپ کو ایسا عجیب معلوم ہوا کہ صحابہ کو بھی سنوایا۔ اس کے بعد میں غلامی کے مشغلوں میں پھنسا رہا، حتیٰ کہ جنگ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ اس دوران میں بارگاہ رسالت میں آتا جاتا رہا۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے کتابت کر لو، یعنی اس سے اپنی جان کو خرید لو۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش شروع کر دی اور اپنے آقا سے یہ معاملہ کر لیا کہ جب میں کھجور کے 300 درخت لگا دوں اور ان کی پرورش کر دوں حتیٰ کہ ان میں کھجوریں آ جائیں جو کھانے کے قابل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ نقد سونا بھی ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ واضح رہے کہ ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ معاملہ طے کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے 300 پودے چندے کر کے میرے لیے جمع کر دیے۔ جب پورے جمع ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درخت ہم لگا دیں گے، تم ایک پودا بھی مت لگانا۔ لہذا میں نے 300 کیاریاں بنا دی اور آپ میرے ساتھ اس یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان کیاریوں میں وہ پودے لگا دیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پودے دیتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کیاریوں میں رکھ رکھ کر مٹی بھرتے جاتے تھے۔ آپ نے جتنے بھی درخت لگائے تھے جو کہ 299 تھے، ان میں سے ایک بھی خراب نہ ہوا۔ اور مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھنے میں آیا کہ اسی سال سب درخت پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگا دیا تھا۔ آپ نے اسے اکھاڑ کر دوبارہ اپنے دستے مبارک سے لگا دیا۔ آپ کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ وہ درخت بھی اسی سال پھل لے آیا۔ یہ تو درختوں کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سونے کی ادائیگی کی مشکل اس طرح حل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کان میں سے تھوڑا سا سونا لایا گیا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فارسی غلام کہاں ہے جس نے اپنے آقا سے کتابت کی ہے، بلاؤ اسے۔ چنانچہ میں بلایا گیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈلی کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں اتنا وزن کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں سبکدوش کر دے گا۔ چنانچہ میں اسے لے کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس ڈلی کو تلوایا تو اس سے 40 اوقیہ سونا ادا ہو گیا اور مجھے آزادی مل گئی۔ اب میں آزاد ہو گیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا، اور آزادی کے بعد سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا یعنی غزوہ خندق، اس میں شریک ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برابر ہر غزوے میں شریک رہا۔ غزوہ خندق میں خندق بھی انہی کے مشورے سے کھودی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں ہر حال میں اور فضا میں نوازتے ہیں۔ خدا کی شان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو آگ کے پجاری تھے اور کیا پکے موحد، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونچے درجے کے صحابی بن گئے۔ ٹھوکریں بہت کھائیں مگر اللہ کے پیارے بن گئے، اور صحابہ کرام میں ان کو ممتاز درجہ نصیب ہوا۔ آج تک ان کو امت کی طرف سے کروڑوں مرتبہ رضی اللہ عنہم کی دعائیں پہنچ چکی ہیں، اور خدا ہی جانے کہ قیامت تک کتنی پہنچیں گی۔ ناظرین، ایک دوسرا واقعہ سماعت فرمائے۔ طبرانی اور حاکم اور ابن حبان اور بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن سانہ تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، اور وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر 2 وصفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو۔ سو میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزما۔ مدت تک اس کی انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدی اور اس کی ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور تقاضا اپنے روپوں کا شروع کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے چپ ہو رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اصحاب بہت سے غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہیں، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے نہیں وصول کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کے تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، تو باز نہیں آتا ہے؟ ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ کو تم سے یہ توقع نہ تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے وہ دو، اور 20 سا اس سے اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔